پاکستان کا اقوام متحدہ سے مطالبہ، نفرت انگیز بیانی کی روک تھام کے لیے عملی اقدام کیا جائے۔ نفرت کے خلاف بین الاقوامی دن پر اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر عاصم افتخار احمد نے خبردار کیا کہ نفرت انگیز تقریر، غلط معلومات اور انتہا پسندی عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسلاموفوبیا اور امتیازی سلوک میں اضافہ مسلمانوں سمیت کئی طبقات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ سفیر نے کہا کہ میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز نفرت کے پھیلاؤ میں کردار ادا کر رہے ہیں اور فوری عالمی رد عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سے کہا کہ نفرت انگیز تقریر سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی پر مکمل عمل درآمد کیا جائے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید روانی نے خبردار کیا ہے کہ جو ممالک اسرائیل کے ایران پر حملوں میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اس بحران کے قانونی اور سیاسی نتائج کے لیے تیار رہیں۔ ایران نے یہ موقف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بھیجے گئے ایک خط میں اختیار کیا۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ ایران اپنی سرزمین کے دفاع میں متناسب اور محدود نوعیت کی کاروائیاں کر رہا ہے جن کا ہدف صرف فوجی تنصیبات اور ان سے جڑا انفراسٹرکچر ہے۔ ان کے بقول ایران نے کبھی کسی جنگ کی ابتدا نہیں کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ایرانی مندوب نے امریکہ کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اسرائیل امریکی ہتھیاروں، انٹیلیجنس اور سیاسی حمایت کے بغیر ایران پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس حملے کی ذمہ داری امریکہ پر بھی عائد ہوتی ہے۔ چین نے اسرائیل میں موجود اپنے شہریوں کو فوری انخلاء کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل میں سیکیورٹی صورتحال انتہائی خراب ہے اور شہری فوری طور پر زمینی بارڈر کے ذریعے اردن کی طرف روانہ ہو جائیں۔ چین میں اسرائیلی سفارت خانے نے بھی خطرے کی تصدیق کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ حالات کسی بھی وقت بگڑ سکتے ہیں، اس لیے انخلاء میں تاخیر نہ کی جائے۔ ادھر امریکہ نے بھی ایران میں موجود اپنے شہریوں کو فوری نکلنے کی ہدایت دی ہے کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں قیام انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بڑھتی کشیدگی عالمی سطح پر سفارتی اور سیکیورٹی خدشات کو جنم دے رہی ہے اور کئی ممالک اپنے شہریوں کو واپس بلانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بڑا سائبر حملہ کیا ہے جس میں ہزاروں شہریوں کے موبائل فونز پر پناہ گاہوں میں جانے اور ایندھن ذخیرہ کرنے کے پیغامات بھیجے گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے عوام کو ان پیغامات کو نظر انداز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ یہ حملہ ایران کے حالیہ میزائل اور ڈرون حملوں کے بعد سامنے آیا جس میں تل ابیب اور حیفا کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا آئل ریفائنری بند ہو چکی ہے جبکہ اب تک 24 افراد ہلاک اور 600 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ سائبر حملہ ایران کی نئی حکمت عملی ہے جس کا مقصد اسرائیل کے داخلی نظام اور عوامی اعتماد کو متاثر کرنا ہے۔ اسلام آباد سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں پھنسے ایرانی حجاج کو پاکستان میں داخلے اور قیام کی اجازت دی جائے گی۔ انہوں نے سینٹ میں بتایا کہ ایران نے باضابطہ طور پر پاکستانی حکومت سے درخواست کی تھی کہ اپنے عازمین حج کے لیے عارضی قیام کی سہولت فراہم کی جائے کیونکہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کے باعث وہ سعودی عرب میں محصور ہو چکے تھے۔ اسحاق ڈار کے مطابق حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ان ایرانی عازمین کو کراچی ایئرپورٹ پر پہنچنے کی اجازت دی جائے گی جہاں انہیں ایئرپورٹ پر ہی ویزے جاری کیے جائیں گے۔ مزید یہ کہ وہ کراچی میں مختصر قیام کر سکیں گے اور بعد ازاں زمینی راستے سے ایران روانہ ہوں گے۔ ایران اسرائیل جنگ کے اثرات سے نمٹنے کے لیے حکومت پاکستان نے پیٹرولیم مصنوعات کی دستیابی اور ذخائر سے متعلق ہنگامی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بتایا کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے کے پیش نظر ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی لائنز اور سٹاکس کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کے اجلاس میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے خبردار کیا کہ ایران دنیا کا چھٹا بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے اور اس ساری صورتحال میں پاکستان کی تیل کی درآمد متاثر ہو سکتی ہے جس سے بجٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھنے کا خدشہ ہے۔ وزیر خزانہ نے بتایا کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے جو جنگی حالات کے تناظر میں قیمتوں اور فراہمی کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے۔ اسلام آباد اور قاہرہ کے درمیان مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر اہم سفارتی رابطہ ہوا ہے۔
نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں ایران اسرائیل جنگ پر گہری تشویش کا اظہار کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے خطے میں امن، استحکام اور سفارتی راستہ اپنانے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش پر اتفاق کیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق اس رابطے کا مقصد نہ صرف حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کرنا تھا، بلکہ پاکستان اور مصر کے درمیان سفارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانا بھی ہے۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا ہے کہ موجودہ کشیدگی خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے اور اسے روکنے کے لیے علاقائی تعاون انتہائی ناگزیر ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تہران سے فوری انخلاء کا مطالبہ، ہر شخص فوراً تہران چھوڑ دے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سوشل میڈیا پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وہ کئی بار یہ بات دہرا چکے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہر کسی کو فوری تہران سے نکل جانا چاہیے۔ G7 اجلاس کے موقع پر برطانوی وزیر اعظم سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو جوہری معاہدے پر دستخط کرنا ہوں گے۔ ان کے مطابق ایران کو 60 دن کی مہلت دی گئی تھی جو اس نے مسترد کر دی۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب ایران اور اسرائیل میں شدید کشیدگی جاری ہے، متعدد حملے ہو چکے ہیں اور خطے میں جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔